میں ہی سمجھ پایا زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اہداف ہو سکتے ہیں، بہت سارے گولز ہو سکتے ہیں، بہت سارے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، بٹ سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی امپیکٹفل ہو، آپ کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ رہنا ہدف نہیں ہے، زندگی میں آپ کچھ ایسا کر جائیں جو ہمیشہ رہ جائے ہدف ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں ہر آنے والے کو پلٹنا ہے، اور جب وہ پلٹ گیا تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ تھا ہی نہیں۔ بٹ ایسا سب کے لیے نہیں ہے، بہت سے لوگ زندگی کو اس طرح بھی گزارتے ہیں کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کا افیکٹ، ان کا امپیکٹ باقی رہتا ہے، لیکن وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں زندگی میں۔ اگر آپ اپنی فیملی میں بھی بزرگوں کو سوچنے کی کوشش کریں جو ان کے بزرگ اور ان کے بزرگ، تو آپ کو بہت سے نام یاد نہیں ہوں گے۔ اسی لیے تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گزر گئے جن کے نام آپ کو یاد نہیں ہوں گے، بیکاز ان کی زندگی کا وہ امپیکٹ شاید نہیں تھا جو باقی رہ سکے۔ شاید ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا کام نہیں تھا، کوئی ایک ایسا ہدف نہیں تھا جس ہدف کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کا امپیکٹ باقی رہے۔ لیکن تاریخ میں آپ کو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ گزر گئے لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے، ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہت سی چیزیں ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں ایک ایسا ہدف ضرور ہونا چاہیے جو ہدف آپ کو صدیوں تک یا کئی سالوں تک تو ایٹ لیسٹ زندہ رکھے، جس کا امپیکٹ باقی رہے۔ وی لیو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ جہاں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، جہاں بہت کچھ دوسروں کو دے سکتے ہیں، آپ شپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ویژن یہ ہے ہی نہیں کہ آپ امپیکٹ فل لائف گزارنا ہی نہیں چاہتا، آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ مجھے پلٹنا ہے اور ایک بار میں پلٹ گیا تو پھر مجھے موقع نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو زندگی میں موقع ملا کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس سے اس کا امپیکٹ، اس کو تو فائدہ ہو، اس کی فیملی کو تو فائدہ ہو، لیکن اس کا امپیکٹ اوور آل سوسائٹی اور معاشرے کو، اور یہی چیز اس کو زندہ رکھتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ان کاموں کو کویسچن کرنا چاہیے۔ وی لیو ان اے ورلڈ جہاں انفیکٹ دو قسم کے آرگنائزیشنز آپ کو دکھائی دیں گی، ایک ہیومینٹی پلس ہے اور ایک ہیومینٹی مائنس ہے۔ سیڈلی وی لیو ان اے ورلڈ جہاں ہیومینٹی مائنس آرگنائزیشنز آپ کو زیادہ پیسے دیتی ہے، زیادہ سہولیات دیتی ہیں، زیادہ مواقع دیتی ہے۔ یہی وجہ ہمارے بہت سی یونیورسٹیز کی گریجویٹس ہیومینٹی مائنس آرگنائزیشنز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہیومینٹی پلس کی طرف ان کی توجہ جا ہی نہیں رہی ہوتی۔ انفیکٹ علی شریعتی کی کتاب چہار زندان بھی کمال ہے، جہاں علی شریعتی نے اس بات پر نشان دی گئی کہ پہلا زندان زندان ذات ہے۔ جہاں انسان پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ڈگری لیتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور اپنی ڈگری کے لیے سوال کرتا ہے کہ کون مجھے بہتر تنخواہ دے سکتا ہے، کون مجھے بہتر سہولیات دے سکتا ہے، اور وہ ڈگری جا کے انہیں سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس میں آپ کا ہوا، میرا جو بھی فریڈم ہے وہ آپ کا ہے، مجھے سہولیات آپ دے رہے ہیں۔ اسے علی شریعتی نے زندان ذات کہا ہے کہ انسان اپنی زندان میں ہی قید ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کچھ بہتر کر سکتا ہے۔ ہمارے دین نے بھی نا تجارت کو بہت ترجیح دی ہے، بہت زیادہ نوکری کو اتنی ترجیح نہیں دی، جبکہ حلال روزی کمانے والا انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ہر کسی کے لیے ہے بھی نہیں کہ وہ جا کے تجارت کرے یا بزنس کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان اگر چاہے، کوئی بھی انسان اگر خدا سے طلب کرے کہ میں زندگی کو ایسے گزارنا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، میں زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے دوسروں کو بھی فائدہ اور مجھے بھی فائدہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں خدا راستے بنائے گا، خدا راستوں کو کریٹ کرتا ہے۔ حضرت علی ایک اور مقام پر کہتے ہیں دعا دستک کی طرح ہے، بار بار دینے سے نہ دروازہ کھول ہی جاتا ہے، لیکن دروازہ بھی انہی کے لیے کھولتا ہے جو بار بار دستک کو دے رہے، جو یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ مجھے خدا سے مانگنا کیا ہے۔ خدا سے جب بھی آپ کچھ مانگیں، اور بہت سی چیزیں جو آپ خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت چیز جو خدا سے مانگی جا سکتی ہے وہ ہے توفیق، کہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں، توفیق کہ آپ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جس زندگی کا امپیکٹ باقی رہے، توفیق اس بات کی کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں آپ کا زادرہ باقی رہے، آپ دوسروں کے کام آ سکے اس دنیا کے گزر جانے کے بعد بھی، یعنی آپ چلے گئے لیکن آپ کا امپیکٹ، آپ کا کام باقی ہے اور دوسروں کے کام آ رہا ہے۔ سو بہت ضروری ہے جو آپ کے پاس ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کا ایک اور آسان طریقہ جو میں سمجھ پایا، شپنگ یور ورک، جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے اسے دوسروں تک دیجیے۔ کوشش کیجیے اپنی لائف میں ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے جو مدد کو توقع ہی نہیں کرے، جو اپنی لائف میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کرے کہ میری کون مدد کرے گا، میرا ہے ہی کون۔ جب آپ ایسے لوگوں تک پہنچیں گے، جب آپ 1 2 3 4 لوگوں کی مدد کریں گے، خدا آپ کی اور مدد کرے گا اور آپ شاید بہتر لوگوں تک پہنچ سکیں گے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں چھوٹا کام کر رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو منزل واقعی میں آسان ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے، بڑے بڑے NGOs، ادارے، جن لوگوں نے امپیکٹ فل جرنی گزاری ہے، جن لوگوں نے سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کام کیا، بہت چھوٹے اسکیل سے شروع کیا تھا اور وہ آج ایک بہت بڑے اسکیل تک پہنچ گئے، کیونکہ ان کی نیت تھی، کیونکہ ان کا ہدف تھا اور خدا نے ان کے لیے زندگی کو، اس راستے کو آسان بنایا۔ لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا حضرت علی کا ایک کوٹ کہ ہر انسان کو پلٹنا ہے، اور جب وہ پلٹ گیا تو جیسے تھا ہی نہیں۔ ہر انسان اس دنیا سے جا رہا ہے